السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں اور بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور طرح طرح کے خیر و برکت والے کام کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ لیکن ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ خاص کر کے جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں لوگ بڑی زور و شور سے بہت ہی زیادہ دلچسپی کے ساتھ گھر میں قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ اس کے بقیہ مہینوں بقیہ دنوں میں قرآن خوانی کا کوئی تصور ہی نہیں رہتا ہے۔ تو کیا شب برات ہی میں ہے نا، یعنی شعبان کے 1 تاریخ سے لے کر کے 15 تاریخ اس کے بیچ میں قرآن خوانی گھر میں ہونا ضروری ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے اسی کے تعلق سے بتانے والا ہوں، اور قرآن خوانی میں کچھ غلطیاں ہوتی ہے جس کو آپ کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں دیکھیں، یوں تو قرآن مقدس چاہے شعبان کے مہینے میں پڑھا جائے یا رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے یا محرم الحرام کے مہینے میں پڑھا جائے، کسی بھی مہینے میں پڑھا جائے یوں تو ثواب تو ملے گا ہی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی خاص مہینے میں یا کسی خاص دن میں تخصیص نہیں ہے، بلکہ آپ جب بھی قرآن مقدس کی تلاوت قرآن خوانی کی شکل میں آپ اپنے گھر میں کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں۔ بہت ہی اچھا طریقہ ہے، بہت ہی نیک کام ہے، لیکن شب برات ہی میں نہیں صرف، بلکہ اور دنوں میں بھی اس کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات جو میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں یہ کہ جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں قرآن خوانی، ان سے نہ جاننے کی وجہ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ قرآن شریف کو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، اور گھر میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، ادھر ادھر ٹہلتے ہیں، اور قرآن مقدس کو جو پڑھنے والے حافظ صاحب ہوتے ہیں یا دوسرے بچے ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر قرآن مقدس کو کوئی نہیں سن رہا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں قرآن مقدس کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مقدس کو بلند آواز میں وہیں پڑھنا چاہیے جہاں پر قرآن مقدس کو سننے والے لوگ موجود ہوں، لیکن قرآن مقدس سننے والے لوگ موجود ہوں لیکن اس پر توجہ نہ دیتے ہوں تو پھر ایسی کیفیت میں قرآن مقدس کو بالکل آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اس بات کا خیال رکھیں، ورنہ نقصان آپ ہی کو ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن خوانی آپ کروانے کے لیے بچوں کو بلائے ہیں، وہی بچے اگر آپ بلند آواز سے قرآن مقدس کو پڑھیں گے اور آپ نہیں سنیں گے تو گناہ آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوگا۔ اس لیے آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن خوانی ہو رہی ہے تو بیٹھ کر کے سنیں، اگر بلند آواز سے قرآن مقدس کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اگر آپ نہیں سن پا رہے ہیں، آپ کو مصروفیت ہے، تو بچے کو کہیں کہ آپ بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ گزارش کرتا ہوں دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔